بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی نیوز چینل میں ستار لغاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عرب امارات کی خبروں کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف۔ اتحاد ایئر لائن کا 16 مئی سے مسافروں کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ متحدہ عرب امارات کی قومی ایئر لائن نے 16 مئی سے مسافروں کے لیے پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس بارے میں ایئر لائن کی جانب سے اپنی ویب سائٹ پر اعلان کیا گیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد آہستہ آہستہ ایک مکمل شیڈول میں واپس آنا ہے۔ 15 مئی تک ہماری پروازیں بند رہیں گی، لیکن 16 مئی سے پروازوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مزید بتایا گیا کہ اتحاد ایئر لائن متحدہ عرب امارات حکومت سے مکمل رابطے میں ہے، اور اس حوالے سے ابتدائی طور پر محدود رہتے ہوئے پروازیں چلانے پر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ٹکٹ بکنگ کے حوالے سے بتایا گیا کہ پروازوں کی تفصیلات سامنے آتے ہی مسافروں کے لیے آن لائن بکنگ کی سہولت فراہم کر دی جائے گی۔ اس سے قبل 15 مئی تک اتحاد ایئر لائن کی جانب سے 14 مقامات کے لیے کچھ خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی، جن میں لوگوں کو مواقع فراہم کیے جائیں گے کہ اگر وہ اپنے ملک وطن واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں۔ 15 مئی تک متعدد یورپی شہروں سے شکاگو، منیلا، میلبورن اور جنوبی کوریا سمیت مختلف مقامات کے لیے پروازوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف جائیں گے۔ دبئی کے بعد عجمان میں بھی شاپنگ مالز، ریسٹورانٹس اور ہیئر سلون کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ اماراتی شہر میں 26 اپریل بروز اتوار سے صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک لاک ڈاؤن پابندیوں میں نرمی کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کورونا کے باعث دنیا کے بیشتر ممالک میں لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ ہے، تاہم اب رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر اسلامی ممالک میں عائد پابندیوں میں کچھ نرمی کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں ریسٹورانٹ کو صرف ہوم ڈیلیوری کے لیے سپہر 3 بجے سے صبح 3 بجے تک کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات میں یکم رمضان سے کرفیو میں نرمی کا اعلان کیا گیا، اور دوپہر 12 سے روزانہ 10 گھنٹے تک مالز کھلے رہیں گے، جبکہ کرفیو رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ہوگا۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف جائیں گے، جو کہ بہت افسوسناک خبر ہے۔ کوہاٹ کے قبیلی سب ڈویژن درادم خیل کا رہائشی کرونا وائرس سے متاثر ہو کر متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں انتقال کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق قبیلی سب ڈویژن درادم خیل کے نواحی علاقہ سنی خیل سے تعلق رکھنے والا 57 سالہ اصل خان روزگار کے سلسلے میں کافی عرصہ سے متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں مقیم تھا۔ چند روز قبل بخار اور گلے کی شکایت ہونے پر وہاں ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، جہاں وہ مختصر علالت کے بعد انتقال کر گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مرحوم میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی، اور اس کا لیا گیا ٹیسٹ مثبت آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سنی خیل درادم خیل کے رہائشی مرحوم اصل خان کا خاندان فی الوقت پشاور روڈ پر واقع زنگلی چیک پوسٹ کے قریب سرا خاورہ نامی علاقے میں قیام پذیر ہے۔ اطلاعات کے مطابق کرونا وائرس سے مبینہ طور پر شہید ہونے والا اصل خان سابق سینیٹر عبدالرزاق افریدی اور ڈاکٹر حامد افریدی کا خالہ زاد ہے، حاجی زرین کا بھتیجا اور حاجی شریف ملتان خان اور سلطان خان کا بھائی تھا۔ شہید اصل خان کو جمعہ کے روز بعد نماز جنازہ ابوظہبی کے علاقے بنیاس میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف جائیں گے۔ کرونا وائرس کے خلاف متحدہ عرب امارات میں جاری جنگ کے 100 دن مکمل۔ 532 نئے کیسز کی رپورٹ، کل تعداد 9703 ہو گئی۔ مریضوں کی بڑی تعداد صحت یاب بھی ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 532 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بتایا گیا ہے کہ امارات میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 127 مریض کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب بھی رہے۔ اب تک امارات میں 1700 سے زائد مریض کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ امارات میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 9813 ہو گئی۔ مزید بتایا گیا کہ مملکت میں 7 نئی اموات کے بعد کل اموات کی تعداد 71 ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد متحدہ عرب امارات کے تمام علاقوں میں ڈس انفیکشن مہم کے باعث لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا، جو اب رمضان المبارک کے آغاز پر ختم کر دیا گیا ہے۔
نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف چلے گئے۔ امارات میں رمضان کے دوران نجی شعبے کے ملازمین کے اوقات کار کا اعلان کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے وفاقی ادارہ برائے سرکاری افرادی قوت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران نجی شعبے کے ملازمین کی ڈیوٹی میں 2 گھنٹے کی کمی کر دی گئی ہے، جبکہ تمام سرکاری دفاتر اور محکموں میں 5 گھنٹے کام ہوگا۔ سرکلر میں کہا گیا ہے کہ تمام وزارتوں اور وفاقی محکموں میں اوقات کار صبح 9 سے لے کر دوپہر 2 بجے تک ہوں گے۔ مملکت میں بیشتر سرکاری ملازمین کو کرونا وائرس کی وبا کے باعث گھروں سے کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ کچھ وفاقی ملازمین کو تنخواہ کے ساتھ رخصت بھی کر دیا گیا ہے تاکہ اس موذی وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ کم سے کم کیا جا سکے۔ جبکہ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے بھی رمضان المبارک کے دوران سرکاری اور نجی شعبے کے ملازمین کے لیے ڈیوٹی اوقات کا اعلان کیا گیا ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف چلیں گے۔ دبئی میں محدود افطار پارٹی کی اجازت دے دی گئی۔ 24 گھنٹے کا کرفیو ختم کیے جانے کے بعد ایک گھر میں 5 افراد پر مشتمل افطار پارٹی کی اجازت ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ دبئی میں لوگوں کو گھروں پر افطار کی محدود دعوت کا اہتمام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دبئی میں مقیم افراد اپنی رہائش گاہ پر 5 افراد کی دعوت افطار کر سکتے ہیں۔ 5 سے زائد لوگوں کے ایک جگہ اکٹھے ہونے پر پابندی عائد ہوگی۔ بتایا گیا ہے کہ دبئی میں گزشتہ 3 ہفتوں سے نافذ کیا گیا 24 گھنٹے کا کرفیو ختم ہو چکا ہے۔ دبئی میں عائد کردہ پابندیاں اب صرف رات کے اوقات میں جاری رہیں گی۔ دبئی میں رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک سخت پابندیاں عائد رہیں گی۔ لوگوں کو میڈیکل ایمرجنسی کے علاوہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی، تاہم لوگوں کو دن کے اوقات میں باہر نکلنے کی اجازت ہوگی۔ یکم رمضان مبارک سے لوگوں کو صبح 6 سے رات 10 بجے کے درمیان نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ اس کے لیے کسی پاس کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ لوگ اب اپنا اجازت نامے کے بغیر باہر نکل سکیں گے۔ اب ہم اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف جائیں گے اور یہ ہمارے اس بلیٹن کی لاسٹ اپڈیٹ ہے۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امارات کے وزیر صحت عبدالرحمان بن محمد نے بتایا کہ UAE میں کرونا لیبارٹری ٹیسٹ کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں اور مقیمین کو کرونا ٹیسٹ کی سہولت 14 سے زائد ایگزامینیشن سینٹرز، ہسپتالوں اور صحت مراکز میں دستیاب ہوں گے۔ وہ جہاں چاہیں اپنے صحت کے بارے میں کرونا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اور یہ سروس فری مہیا کی جا رہی ہے۔ یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔